کہ یہ مذہب اپنے ماننے والوں کو کیسی کیسی چیزوں کی تعلیم دے رہا ہے۔ فتح کی بنیاد، کامیابی کی بنیاد اور بیس دنیا میں ایجوکیشن ہے، تعلیم ہے۔ تعلیم کے بغیر، ایجوکیشن کے بغیر جب ایک انسان اپنی پرسنل لائف کو کامیاب نہیں کر سکتا ہے تو پھر اس ان پڑھ اور جاہل انسان سے کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ سماج کو ٹھیک کر دے گا، محلہ کو ٹھیک کر دے گا، شہر کے اندر انقلاب لائے گا، ملک کے اندر انقلابی کوئی تحریک چلائے گا؟ ممکن نہیں۔ جو اپنی پرسنل لائف کو، اپنی تنہا زندگی کو بہتر نہ بنا سکے، اس سے بہتر سماج کی تشکیل کی امید نہیں کی جا سکتی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ایجوکیشن وہ دولت ہے کہ اس کے بغیر انسان اپنی زندگی کو بھی صحیح طریقے سے نہیں گزار سکتا۔ تو بھلا اسلام تو چاہتا ہے کہ تم اپنی زندگی کو بھی بہتر کرو اور دوسرے لوگوں کو بھی بہتر زندگی کی دعوت دو۔ اس کے لیے بیس کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ؟ نہیں، یہ بیس نہیں ہے۔ بیس ہے ایجوکیشن، تعلیم۔ قرآن مقدس آپ اٹھائیں اور پھر ایجوکیشن اور تعلیم کی اہمیت کو دیکھیں۔ احادیث مبارکہ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، اس کا کتاب العلم ایک چیپٹر ہے۔ ایجوکیشن کے نام سے ایک چیپٹر ہے حدیث کے ہر کتاب میں، کتاب العلم کے نام سے۔ دیکھیے آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب لوگ دور دراز سے آ کر اسلام قبول کرنے لگے، صرف مدینے کے نہیں، یمن کے، حبشہ کے، مصر کے، افریقہ کے لوگ آ کر اسلام قبول کرنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز سے پہلے، عبادات سے پہلے ایجوکیشن دیا ہے، تعلیم دیا ہے۔ اب پڑھیں حدیث ہے، جب اسلام قبول کر لیا تو مصطفیٰ انہیں تعلیم دیتے تھے کہ اب تم مسلمان ہو گئے، دامن اسلام میں آ گئے، اب تم پر کچھ ذمہ داریاں ہیں، ان کو سیکھنا ہے۔ تو مصطفیٰ پہلے علم دیتے تھے، اللہ کے بارے میں بتاتے تھے کہ اب ایمان لائے ہو، پہلے اللہ کا علم سیکھو، اللہ کے بارے میں معلومات حاصل کرو۔ اللہ ایک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ بے عیب ہے، اللہ بے مثال ہے، اللہ ہر شے پر قادر ہے، اللہ ہی پیدا فرماتا ہے، اللہ ہی زندہ رکھتا ہے، اللہ ہی مارتا ہے، بیمار پڑو تو اللہ ہی شفا دیتا ہے، مصیبت میں گھر جاؤ اللہ ہی مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ یعنی ہر معاملے میں چاہیے کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو۔ توحید کی دعوت دیتے تھے۔ پھر آقا دوسری تعلیم دیتے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، آخری نبی ہوں، میری نبوت پر ایمان رکھنا ہے، میری رسالت پر ایمان رکھنا ہے، میری محبت، میرا عشق، میرا پیار تمہیں اپنے دل میں اس قدر بسانا ہے کہ تمہارے دل میں مجھ سے زیادہ، اللہ و رسول سے زیادہ کسی کا پیار نہ ہو، کسی کی محبت نہ ہو۔ میں جو کہوں اسے تمہیں ماننا ہے، جو جن چیزوں سے روک دوں تمہیں ان چیزوں سے باز آ جانا ہے۔ جب توحید و رسالت کی دعوت دے دیتے تھے تب مصطفیٰ فرماتے تھے جب تم نے دین کو جان لیا، اسلام کو جان لیا، اللہ کو جان لیا، اللہ کے رسول کو جان لیا، تو اب سنو، اب ایک دن میں تمہارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اب سنو، اگر تم صاحب مال ہو تو تمہارے اوپر اتنا % زکوٰۃ فرض ہے، اگر تم صاحب استطاعت ہو تو تمہارے اوپر حج فرض ہے، اگر جہاد کا وقت آ جائے، اعلان ہو جائے تو سب کچھ چھوڑ کر تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم مصطفیٰ کی پکار پر جہاد میں چلے جاؤ۔ یہ مصطفیٰ کا نظریہ ہے ہر حدیث کی کتاب میں کہ مصطفیٰ پہلے تعلیم دیتے ہیں پھر عمل کی دعوت دیتے نظر آتے ہیں۔ اس سے بھی آپ اندازہ کریں کہ علم کی کس قدر اہمیت میرے مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کو بتائی۔ فتح کی بنیاد ہی مصطفیٰ نے علم پر رکھا، ایجوکیشن۔ بے شمار صحابہ تھے، اور سارے صحابہ، لاکھوں کی تعداد میں صحابہ، مگر اسلام کی تاریخ پڑھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی بڑے پوسٹ پر کسی صحابی کو فائز کیا ہے تو کم پڑھے لکھے صحابی کو نہیں، جو اعلیٰ درجہ کے ایجوکیٹڈ صحابہ ہوتے تھے،
ٹریننگ یافتہ تربیت یافتہ صحابہ ہوتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عہدوں پر انہیں فائز کرتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کسی صحابی کی ٹریننگ نہیں ہوتی تھی، کچھ عہدہ دینا چاہتے تھے حضور تو پہلے پوچھتے تھے کہ میں تمہیں چیف جسٹس بنا رہا ہوں، تم کیسے فیصلہ کرو گے، تم لوگوں کی مقدمات کو کیسے سنو گے، سماعت کیسے کرو گے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک مشہور، حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا چیف جسٹس بنا کر مصطفیٰ بھیج رہے ہیں۔ بلایا اپنی بارگاہ میں کہ معاذ کو بلاؤ۔ یہ کوئی عام صحابی نہیں تھے، ایجوکیٹڈ صحابی تھے، بریلینٹ صحابی تھے، بڑے جانباز صحابی تھے، نبی کی بارگاہ میں رہنے والے تھے، فیصلہ اور کرنے کی بڑی قوت تھی۔ نبی نے بلایا، بخاری شریف کی حدیث پاک سنیے، آقا نے حضرت معاذ بن جبل کو بلایا، فرمایا میں تمہیں یمن کا چیف جسٹس بنا کر کے بھیج رہا ہوں، مجھے بتاؤ کہ جب تم بیٹھو گے جج کی کرسی پر، لوگ مسائل لے کر آئیں گے، مقدمات اور کیسز لے کر آئیں گے، تم فیصلہ کیسے کرو گے، سماعت کیسے کرو گے؟ حضرت معاذ بن جبل عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ کے توسل سے قرآن و حدیث کی جو تعلیمات میرے سینے میں ہیں، آپ کے تجربات و مشاہدات جو میرے سینے میں ہیں، تو اس انداز میں یہ کروں گا کہ جب میرے پاس کوئی کیس آئے گا، کوئی مقدم آئے گا، تو میں سب سے پہلے انتہائی پرسکون انداز میں سوال کرنے والے، مقدمہ پیش کرنے والوں کا مقدمہ سنوں گا، ان کی ساری باتوں کو سنوں گا۔ ساری باتیں سننے کے بعد میں قرآن دیکھوں گا کہ ان باتوں کا، اس کیس کا قرآن میں ڈیٹیل کے ساتھ کوئی بیان ہے کہ نہیں۔ اگر قرآن سے ڈیٹیل کے ساتھ اس کا بیان مل جائے تو یا رسول اللہ میں قرآن کے حکم کو نافذ کر دوں گا اور کہہ دوں گا اس مقدمے کا یہ فیصلہ ہے۔ اگر مجھے قرآن میں ڈیٹیل کے ساتھ نہ ملا تو یا رسول اللہ آپ کی احادیث مبارکہ جو میرے سینے میں محفوظ ہے، میں اس پر نظر کروں گا کہ حدیث مصطفیٰ میں، آپ کی سیرت میں اس مقدمہ کا کوئی ڈیٹیل ہے کہ نہیں ہے۔ اگر میں نے پا لیا کہ اس مسئلے کا، اس کیس کا، مقدمہ کا ڈیٹیل آپ کی حدیث مبارکہ میں موجود ہے تو میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں فیصلہ کر دوں گا۔ آقا فرماتے ہیں اگر قرآن و حدیث میں بھی اگر تم ڈیٹیل سے نہ پاؤ، آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ نہ ہو، ہے، لیکن تم نہ پاؤ تو کیسے فیصلہ کرو گے، تو مقدمہ کا کیسے فیصلہ کرو گے؟ حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ارشاد فرماتے ہیں اس کو سنیے اور قربان جائیے فقہ حنفی پر۔ ہم لوگ الحمدللہ حنفی المسلک ہے، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب فقہ کو اپناتے ہیں اور یقیناً یہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں ثابت ہے۔ حضرت معاذ بن جبل سے جب آقا نے فرمایا جب قرآن و حدیث میں فیصلہ نہ پاؤ تو تم کیسے فیصلہ کرو گے، تو حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں اجتہدوا برائی، یا رسول اللہ اگر قرآن و حدیث میں ڈیٹیل نہیں پایا تو قرآن و حدیث کے قواعد کے مطابق، ضابطے کے مطابق، اصول کے مطابق میں اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا، اجتہاد کروں گا کہ اس کا حکم قرآن کے مطابق کیا ہونا چاہیے، اس کا حکم احادیث مبارکہ کے مطابق کیا ہونا چاہیے۔ اجتہدوا برائی، میں اپنی رائے سے اجتہاد کر کے جب پاؤں گا کہ یہی ٹھیک ہے وہ فیصلہ میں سنا دوں گا۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ حضور تیسرا درجہ یہ ہے کہ میں اپنی رائے سے اجتہاد کر کے فیصلہ نافذ کروں گا۔ اگر رائے سے قرآن و حدیث کے اصول کے مطابق مسائل کا فیصلہ کرنا غلط ہوتا تو نبی منع کر دیتے، نہیں جب قرآن و حدیث میں نہیں ہے تو اپنی رائے سے کیوں فیصلہ کرو گے؟ آقا یہ نہیں فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں اللہ کے نبی سرور کائنات نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر کے فرمایا پروردگار تیرا شکر ہے کہ میرا صحابی معاذ بن جبل وہ فیصلہ کرنے والا ہے جس سے تیرا محبوب راضی ہے، جس سے تیرا نبی راضی ہے۔ اس سے پتا چلا اس حدیث پاک پہ بعد میں اس پر ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی جائے گی، اس حدیث پاک نے اجتہاد کے دروازے کو نہ صرف کھولا ہے بلکہ مصطفیٰ کی تائید اس پر حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کی اس بات پر تائید کر رہے ہیں کہ ہاں تم اپنی درست اجتہاد کے ذریعے فیصلہ کر سکتے ہو، اور یہ قرآن مقدس میں بھی ہے، احادیث مبارکہ میں بھی ہے، اور اسی زمانے سے اجتہاد و رائے و قیاس سے یہ مسائل قیامت تک حل ہوتے آئے ہیں اور حل ہوتے رہے۔ اگر اس لیے کوئی کہے
کہ نہیں خالی ہمیں حدیث ہی چاہیے ہر معاملے میں، وہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے. وہ خود اپنے معمولات میں سے بے شمار چیزیں صراحت کے ساتھ قرآن و حدیث میں نہیں دکھا سکتا ہے. تو ایسے ایسے فرقے بھی اس زمانے میں وجود میں آئے ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے. ہمیں تو اللہ و رسول کی پیروی کرنا ہے، رسول اللہ نے ایسا فرمایا. تو میرا مقصد یہ تھا کہ مصطفیٰ کی تعلیم دیکھیے، چیف جسٹس یمن کا بنا کر بھیج رہے ہیں. پہلے مصطفیٰ ٹریننگ لے رہے ہیں کہ فیصلہ کیسے کرو گے، تمہاری فیصلے کا انداز کیا ہوگا. جب صحابی نے اوکے کر دیا، ٹریننگ ہو گئی، مصطفیٰ جان رحمت نے حضرت معاذ بن جبل کو بھیج دیا. ایک موقع آیا، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا، مشکل کشا، فاتح خیبر کرم اللہ تعالیٰ جھل کر ان کو کریم کو ایک شہر کا چیف جسٹس بنانے کے لیے آقا نے منتخب فرمایا. آؤ بلاؤ بلال علی کو. حضرت علی آئے، فرمایا میں تمہیں فلاں شہر کا فلاں ملک کا چیف جسٹس بنا کر کے بھیج رہا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یقیناً آپ کے صحبت کی برکت سے علم تو بہت ہے، لیکن چونکہ یہ فیصلے کا معاملہ ہے حضور، اس پر تو مجھے کوئی تجربہ نہیں ہے، کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. اچانک میں چیف جسٹس بن جاؤں گا، اس کا تو مجھے کوئی تجربہ نہیں ہے. اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، مولا کائنات، شیر خدا، مشکل کشا کو پاس بلاتے ہیں، سینے میں دست مبارک رکھتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ علی کے لیے فیصلے کے دروازے کو کھول دے. اللہ کے نبی علی کے لیے فیصلہ دعا فرماتے ہیں اور حضرت علی کے سینے پر ہاتھ رکھ کر مصطفیٰ جان رحمت سارا کچھ انڈیل دیتے ہیں. پھر فرماتے علی اب چلے جاؤ. جب علی کی ٹریننگ ہو گئی، اب حضرت مولا کائنات شیر خدا چیف جسٹس بن گئے، تو اب حضرت علی سے پوچھو. حضرت علی فرماتے ہیں وہ دن جس دن مصطفیٰ نے میرے سینے میں دست مبارک رکھ کر دعا فرمائی تھی، اس سے لے کر میں اپنی آخری عمر تک کوئی بھی فیصلہ آیا ہے مجھے کسی تردد کی، غور کی، فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. میں بنا جھجک قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلہ سنایا اور آج تک کوئی فیصلہ ایسا نہ ہوا کہ علی کو دوبارہ غور کرنے کی ضرورت بھی پڑ جائے. یہ مصطفیٰ جان رحمت آقا ہیں کہ جب کسی کو تیار کرتے ہیں، کہیں بھیجتے ہیں، انہیں تعلیم دیتے ہیں، ٹرین کرتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ رہے ہیں، پہلا کلاس روم لگا رہے ہیں، پہلی درسگاہ بچھا رہے ہیں. کہاں؟ صفہ کے اندر، نبی کے روضے کے سامنے. گیٹ نمبر 39 سے 39 نمبر گیٹ سے باب نساء سے جب انٹری کرتے ہیں ریاض الجنہ جانے کے لیے، بائیں ہاتھ میں ایک چبوترا ابھی بھی اونچا ہے. مصطفیٰ جان رحمت سارے صحابہ کو وہی پڑھا رہے ہیں، وہی لکھا رہے ہیں، وہی تعلیم دے رہے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت معلم کائنات ہے، پڑھانے والے اکیلے ہیں، مگر پڑھنے والے اس درسگاہ کے کون کون نہیں ہے میاں. فقہا اس درسگاہ سے نکل رہے ہیں، محدثین اس درسگاہ سے نکل رہے ہیں، جنرل اس درسگاہ سے نکل رہے ہیں، سپاہ سالار اس درسگاہ سے نکل رہے ہیں، چیف جسٹس اس درسگاہ سے نکل رہے ہیں. اس کلاس روم سے نکلنے والے کوئی سرجن نظر آ رہا ہے، کوئی حکیم نظر آ رہا ہے، کوئی طبیب نظر آ رہا ہے. مصطفیٰ جان رحمت تنہا پڑھانے والا، مگر تعلیم ہر سبجیکٹ کی دیتے نظر آتے ہیں. سائنس کی دے رہے ہیں، میتھمیٹک کی دے رہے ہیں، ریاضی کی دے رہے ہیں، جغرافیہ کی دے رہے ہیں، ہسٹری کی دے رہے ہیں، کیمسٹری کی دے رہے ہیں. کوئی ایسا سبجیکٹ نہیں کہ صفہ چبوترے پہ بیٹھ کر جس کی تعلیم مصطفیٰ نے دیا نہ ہو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں نے اپنے محبوب کو معلم بنا کر بھیجا. آپ کہتے ہوں گے کہ دیا ہے تو وہ سب اسٹوڈنٹ کہاں ہے؟ تو آپ کو، اگر آپ تاریخ کے اسٹوڈنٹ ہیں، کبھی کبھی ہسٹری کا مطالعہ کرنا چاہیے. اسلام نے میڈیکل سائنس میں اس زمانے میں وہ ترقی کی جب یورپ کے لوگ، جنہوں نے بعد میں آکسفورڈ، کیمبرج اور نہ جانے کتنی بڑی بڑی یونیورسٹیاں بنائی، کہ آج اپنے اسٹوڈنٹ کو، آپ اپنے بچوں کو ایڈمیشن کرانے میں گرو محسوس کرتے ہیں. اس زمانے میں وہ لوگ ڈھونڈ رہے تھے علم کیسے حاصل کیا جائے، طب کیسے حاصل کیا جائے، میڈیکل سائنس میں کیسے پروگریس کیا جائے. اس وقت وہ طفل مکتب تھے، KGN پڑھنے والی کی حیثیت تھی ان کی، اور مسلمان اس وقت میڈیکل سائنس میں ڈیولپ کر چکے تھے. آپ کو معلوم ہوگا میڈیکل سائنس کی ایک بنیاد ہے. آج بیماریاں طرح طرح کی آ رہی ہیں، ڈاکٹر بھی بڑی بڑی ڈگری ہولڈر ہیں، مگر دیکھیے حالات کیسے ہیں.
ایک ڈاکٹر کے پاس یہاں جا رہا ہے, 10-15 دن دوا کھلا دے رہا ہے, 10-15 دن کے بعد کہہ رہا ہے جب طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی ہے, پیشنٹ دباؤ ڈالتا ہے, گھر والے دباؤ ڈالتے ہیں, پھر صاحب ایکس رے ہونا شروع ہو جاتا ہے, فوٹوگرافی ہونا شروع ہو جاتی ہے, سارے فوٹو پھاٹا 10-20 ہزار خرچ کرنے کے بعد اب کہتا ہے کہ نہیں یار, جس بیماری کا ہم علاج کر رہے تھے وہ بیماری نہیں ہے, کوئی الگ بیماری ہے. 50-60 ہزار روپیہ بھی برباد ہو گیا, 15 دن تک غلط دوائیاں بھی منتخب کر وہ بیچارہ کھاتا رہا, 15 دن کے بعد پھر دوا چینج کر دیتا ہے. جب اس سے نہیں ہو پاتا ہے بڑے ڈاکٹر کے پاس ریفر کرتا ہے, پھر جب وہاں جاتا ہے پھر فوٹو ہوتا ہے, پھر ایکس رے ہوتا ہے, پھر سونوگرافی کرتا ہے, پھر صاحب کوئی الگ رپورٹ نکلتی ہے. وجہ کیا ہے؟ میڈیکل سائنس کی بنیاد یہ ہے کہ جب تک بیماری پکڑ میں آ نہ جائے اس کا کامیاب علاج نہیں ہو سکتا ہے. یہ تعلیم مصطفیٰ جان رحمت نے دی. میڈیکل سائنس کے اندر صحابہ جنگوں میں جاتے تھے, اس وقت تو کوئی بڑا ڈاکٹر نہیں ہوتا تھا, اس وقت تو کوئی بڑا ہاسپٹل نہیں ہوتا تھا, علاج کرنے والے مصطفیٰ ہوتے تھے, علاج کرنے والے صحابہ ہوتے تھے. آج تو میاں اتنے حادثات نہیں ہو رہے. اندازہ کرو احد میں کتنے شہداء, کسی کا ہاتھ کٹا, کسی کا پیر کٹا, کسی کی آنکھ پھوٹی, کسی کا نہ جانے کیا ہوا. بدر میں کیا ہوا, احد میں کیا ہوا, خندق میں کیا ہوا, خیبر میں کیا ہوا, جتنی تکلیفیں آئی ان سب کا علاج کرنے والا کون تھا؟ بتانے والے مصطفیٰ تھے, علاج کرنے والے صحابہ تھے. اگر سائنس نے ترقی نہیں کیا تھا اس زمانے میں تو یہ سب ہو کیسے رہا تھا؟ ایک مسلم ڈاکٹر کسی کے علاج کرنے کے لیے اس زمانے میں راستے سے گزر رہا تھا. ایک ایگزامپل سنیے کہ اسلام میڈیکل سائنس میں اس زمانے میں اتنی ترقی کیا ہے. آج پھر بیچ میں مسلمان اسی طرح ہو گیا ہے. ڈاکٹر آج ہمارے ہے ہی نہیں, کوئی ماہر مسلم ڈاکٹر نہیں مل رہی ہے, کوئی ماہر مسلم ڈاکٹر نہیں مل رہی ہے. اور لوگ علماء کو کوس رہے ہیں, مولویوں کو کوس رہے ہیں. جب کوئی بات ہوتی ہے یہ سب علماء نے ڈبا دیا. چلو بھائی علماء نے یہ سب ڈبا دیا, مگر ڈاکٹر بننے سے کس عالم نے روکا تھا؟ انجینئر بننے سے کس عالم نے روکا تھا؟ میڈیکل سائنس میں آگے بڑھنے سے کس عالم نے روکا تھا؟ نہیں, اپنا الزام دوسروں کے سر مت پھوڑو, زمانے کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرو. آج کس قدر یہ غیرت کی بات ہے کہ ہماری بہن بیٹیاں جب پریگننٹ ہوتی ہے اکثر سیزر ہوتا ہے, آپریشن کر کے زیادہ تر کیسز 80% پیٹ کاٹ کر کے. مجھے بتاؤ کہ اگر اولا لیڈیز ڈاکٹر چاہیے, اس لیڈیز ڈاکٹر میں بھی اگر مسلم ڈاکٹر نہیں ہو تو سونے پہ سہاگا ہے. مجھے آپ بتائیں کہ جب بچہ نکالا جاتا ہے, پیٹ چیرا جاتا ہے, یہ تو مجبوری ہے کہ مجبوری کی صورت میں شریعت نے اجازت دے دی ہے, ورنہ کون گوارا کرے گا؟ یہ غیر مرد ہے اور غیر مرد آپریشن تھیٹر میں لے جا رہا ہے, بچہ نکالنا ہے, کیا پوزیشن ہوگی؟ پردے کا کیا ہوگا؟ حیا کا کیا ہوگا؟ اس کی غیرت کا کیا ہوگا؟ اب اندازہ کیجئے کہ یہ کام ایک اگر مرد ڈاکٹر کرتا ہے کس قدر میاں شرم و حیا کی بات ہوگی. جس عزت کو ہم نے چھپائے رکھا تھا, جس عزت کو بچائے رکھا تھا, ماں بہنوں کی جس عزت کے لیے ہم اپنی جان داؤ پر لگانے کے لیے تیار تھے, مگر کتنی آسانی کے ساتھ اس عزت کو نیلام کرنا پڑا مجبوری کی صورت. ایسی صورت میں اگر لیڈی ڈاکٹر ہوتی کچھ عافیت ہوتی کہ نہیں؟ پھر لیڈی ڈاکٹر میں اگر مسلم ڈاکٹر نہیں ہوتی اطمینان رہتا کہ چلو ہماری بیوی گئی ہے, ہماری بیٹی گئی ہے, ہماری بہن گئی ہے, مگر آپریشن کرنے والی عورت ہے اور مسلم ڈاکٹر ہے, تو اپنے آپ کو بھی تسلی ہوتی کہ نہیں؟ اب مجھے بتاؤ, پہلے آپ اس خوفناک منظر کو دیکھو اور اس کے بعد کہو کہ مسلم ڈاکٹرنیوں کی ضرورت ہے کہ نہیں. آپ نے بنایا اپنی بیٹی کو ڈاکٹرنی؟ کیوں نہیں بنایا؟ کس نے روکا؟ بدر میں دیکھو, احد میں دیکھو, خیبر و خندق میں دیکھو, اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ عورتیں جو زبردستی چلی جاتی تھیں, ان کا کیا کام ہوتا تھا؟ وہی شہداء کے جو زخمی حضرات ہوتے تھے ان کی مرہم پٹیاں کرتی تھی, علاج وغیرہ کرتی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے اس زمانے میں جہاں مردوں کو تیار کیا تھا عورتوں کو بھی ٹریننگ دی تھی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی اسٹوڈنٹ, اسی معلم کائنات کی بارگاہ کی وہ بریلین اسٹوڈنٹ ہے کہ جب آقا سرور کائنات دنیا سے رخصت ہو گئے, لوگ بیماری میں مبتلا ہو گئے. جب بیماری پکڑ میں نہیں آتی, سمجھ میں نہیں آتا کیا علاج کیا جائے, تو صحابہ مشورہ دیتے عائشہ کے پاس جاؤ, حضرت عائشہ کے پاس جاؤ. بڑی بڑی بیماریاں لے کر
حضرت عائشہ کے پاس لوگ آتے. ایک صحابی نے پوچھا اے عائشہ تمہیں دوا میں میڈیکل سائنس میں اتنی مہارت کہاں سے حاصل ہوئی؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی سب سے پیاری بیوی، جس کے بارے میں آقا نے فرمایا یہ میری حمیرہ عائشہ، یہ میری حمیرہ ہے. حمیرہ دین کا تہائی حصہ اس حمیرہ سے حاصل کرو. بڑے بڑے صحابہ دین کے معاملے میں پھنس جاتے تو حضرت عائشہ کے پاس آتے، اور بیماری کے معاملے میں پھنس جاتے تو حضرت عائشہ کے پاس آتے. ایک صحابی نے پوچھا عائشہ آپ کو میڈیکل سائنس میں یہ مہارت کہاں سے حاصل ہوئی؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ معاملہ یہ ہے کہ جب میرے آقا میرے سرتاج سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے، جب بیمار پڑے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس رہا کرتے تھے، میں رات دن حضور کے پاس رہا کرتی تھی. تو میرے آقا اپنی بیماری کو دور کرنے کے لیے کچھ دوائیوں کو تجویز کرتے تھے، کچھ دوسرے ڈاکٹر اطیب اور سرجن بھی آتے تھے نبی کو دیکھنے کے لیے. تو مصطفیٰ جان رحمت جن دواؤں کو تجویز کرتے تھے یا دوسرے طبیب اور ڈاکٹر جو آتے تھے دواؤں کو تجویز کرتے تھے، میں سنتی تھی اور ان دواؤں کو یاد رکھ لیتی تھی. مصطفیٰ جان رحمت جو دنیا کے طبیب اعظم ہیں، جب وہ بیمار پڑے دواؤں کی تجویز کرنے لگے، مجھے مصطفیٰ کے بتانے کی وجہ سے ایسا میڈیکل سائنس کا علم ہو گیا کہ تم کوئی بھی بیماری لاؤ، حضرت عائشہ کہتی ہے میں اس کا دوا تجویز کر دوں گی، اس کی دوا بتا دوں گی میں. یہ حضرت عائشہ صدیقہ ہے. کہاں کی اسٹوڈنٹ ہے؟ کہاں سے سیکھا میڈیکل سائنس؟ مصطفیٰ کی بارگاہ سے، نبی کی بارگاہ سے. پتا چلا کہ نبی نے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے چاہنے والیوں کو دینی علوم کے ساتھ ساتھ یہ دنیاوی علوم بھی، آپ کہتے ہیں دنیاوی علوم، ورنہ حقیقت میں یہ دنیاوی علوم نہیں ہے، یہ بھی دینی علوم ہے. جس علم کے ذریعے خدمت خلق ہو وہ دنیا کا علم نہیں رہ جاتا ہے، دین کا علم ہو جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے اور آقا ایجوکیشن کی اس قدر تعلیم دیتے نظر آتے ہیں، اس قدر سکھاتے نظر آتے ہیں. میاں اس سے اندازہ ہوا کہ مسلمانوں مصطفیٰ کی زندگی قرآن مقدس احادیث مبارکہ آپ کو دعوت دیتی نظر آتی ہے کہ اللہ نے آپ کو اگر دولت سے نوازا ہے، عقل و شعور سے نوازا ہے، تو میاں اپنے بچوں کو پڑھاؤ، ایجوکیشن دو. علم کے بغیر دولت کا انبار بھی ہو جائے میاں کسی کام کے نہیں. میاں علم کے بغیر آپ کتنا بڑے پوسٹ پر فائز ہو جاؤ، ٹھوکر ضرور کھا جاؤ گے، ضرور میاں تمہیں کسی نہ کسی دن شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. علم ایسی چیز ہے، تعلیم ایسی چیز ہے. حضرت علی شیر خدا، مشکل کشا، فاتح خیبر سے کسی نے پوچھا حضور دولت بہتر ہے یا ایجوکیشن تعلیم بہتر ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں کیسی بات کرتے ہو؟ ارے علم بہتر ہے، ایجوکیشن بہتر ہے، اس لیے کہ دولت تم خرچ کرتے ہو ختم ہو جاتی ہے، علم خرچ کرو گے، تعلیم خرچ کرو گے، بڑھتا چلا جائے گا. جب دولت آئے گی، مال آئے گا، رات دن تم حفاظت میں لگتے رہو گے کہ مال سیف رہے. میاں اس زمانے میں طرح طرح کی اسکیمیں انشورنس کرو گے کہ یہ مال ہضم نہ ہو جائے، کہیں میاں یہ جو میڈیا کے جو فراڈی ہے کہیں بینک سے تمہارا اکاؤنٹ فراڈ کرنا لے جائے. مگر حضرت علی فرماتے ہیں مال جمع ہو جائے تو تو اس کی حفاظت میں لگ جاتا ہے، علم تیرے سینے میں جمع ہو جائے تو علم تیری حفاظت میں لگ جاتا ہے. مولا علی فرماتے ہیں پھر جب تم دنیا سے جاؤ گے مال رہ جائے گا، مال نہیں جا پائے گا تمہارے ساتھ. حضرت علی فرماتے ہیں لیکن اگر تم انتقال کر گئے علم کے ساتھ تو علم تمہارے ساتھ بھی جائے گا اور علم تمہارے بعد دنیا میں باقی بھی رہے گا. اس لیے حضرت علی فرماتے ہیں علم سے بہتر دنیا میں کوئی چیز ہے ہی نہیں. اس لیے اپنے بچوں کو علم سکھائیے، دین سکھائیے، اصلی تعلیم بھی سکھائیے. اس تعلیم کے بغیر گزر بسر نہیں ہوگا میاں. اور خاص کر کے ابھی جو یہ دور آ رہا ہے کتنا پرخطر دور ہے. آئیڈیا جو اپنے آئیڈیز ہوتے ہیں، ووٹر کارڈ، آدھار کارڈ، راشن کارڈ، پین کارڈ، یہ سب چیزوں میں پڑھنے لکھنے کی ضرورت پڑتی ہے. ایک مسٹیک ہو جائے در در کی ٹھوکریں کھانا پڑتا ہے. خاص کر کے اب بنگال میں بھی SIR کا اعلان ہو گیا ہے، جو ووٹر کارڈ ہے اس کی شفافیت کا اعلان ہو گیا ہے. سوشل میڈیا میں آپ کو معلوم ہے، آپ سب کو میں پیغام بھی دے رہا ہوں جب بات یاد آ گئی ہے. تو SIR کے لیے جو کیٹیگریز گورنمنٹ نے متعین کیا ہے کہ اتنے سن سے لے کر اتنے سن تک، اس سال سے لے کر اس سال تک
جو پیدا ہوئے ان کے لیے فلاں فلاں پروف کی ضرورت ہے. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان پروف کو آپ لوگ جمع کیجئے, اکٹھا کیجئے. ووٹر کارڈ کا کام صاف و شفاف بنائے رکھیے. ہوشیار لوگوں کا یہی کام ہے. جیسا ہو سکے, بنگال کے حالات تب بھی اتنے بگڑے نہیں ہیں, لہٰذا آپ اپنے پروف سب کو ٹھیک کیجئے. SIR کا کام ہو رہا ہے, اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی جو پروف درکار ہے, آپ تھوڑی سی بھی اگر کوشش کریں گے, وہ سارے کاغذات اور ڈاکومنٹ آسانی کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں. لہٰذا آپ کوشش کریں ان کام کو بھی بہتر سے بہتر انداز میں اب کر لیں. کوئی مصیبت آئے انتظار نہیں کرنا چاہیے, اس سے پہلے انتظام کر لینا چاہیے. برسات آ رہی ہے, گاؤں دیہات میں جا کے دیکھیے, لوگ چھپر کو ٹھیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. بارش ہوگی تو اس وقت کیسے ٹھیک کریں گے؟ پہلی یہ عقل مندی ہے, ہوشیاری ہے. گرمی آ رہی ہے, AC کی سروس آپ پہلے سے کر لیتے ہیں کہ گرمی آئے گی AC کی ضرورت پڑے گی. اسی طرح SIR کا کام ہوگا. بعد میں یہ ہے کہ مصیبت آ جائے, اس سے پہلے سارے ڈاکومنٹ کو آپ اپنا کلیئر کر لیجئے. انشاءاللہ گھبرانے کی ضرورت نہیں. اللہ ہمارا ناصر ہے, محافظ ہے, نگہبان ہے. انشاءاللہ وہ پروردگار ہر زمانے میں زندہ تھا, آج بھی زندہ ہے, ہمیشہ زندہ رہے گا. جس کا بھی رب پر توکل ہے, بھروسہ ہے, اللہ اس کی مدد و حمایت ضرور فرمائے گا. پروردگار عالم ہمیں آپ سب کو سمجھ کی, علم حاصل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. السلام.